صحرائے کربلا میں صدائے کربلا یہی کہتے تھے عابد ناتواں، یہی کہتے تھے عابد ناتواں، کوئی مجھ سا نہ ہوئے گا، سخت جان کے گلے میں پہنے ہوں تو گراں پڑی پاؤں میں دوہری ہے بیڑیاں، مجھے آج بنایا ہے سارے بام لیے جاتے ہیں ہم کو کشاں، نہ تو تن میں ہے چلنے کی تاب و تواں، نہ تو تن میں ہے چلنے کی تاب و تواں، ابھی دور جائے گا یہ کارواں، زمیں تپت ہے دشت کی کہ تلون چبھت ہے خار، زمیں تپت ہے دشت کی کہ تلون چبھت ہے خار، مجھ ایسے بیمار سے نہیں کھچت اونٹن کی مہار، یہی کہتے تھے صدائے کربلا وہ تخت و تاج تیرا ستمگار کیا ہوا، مرجھائے جس میں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا، اب تک حسینیت کے محل ہیں کھڑے ہوئے، تیرا یزید شام کا دربار
کیا ہوا. فیصلے ہوتے تھے جس دور میں تلوار کے ساتھ، جنگ اسلام کی جیتی گئی کردار کے ساتھ. ظلم اتنا ہوا کمزور کے بعد شبیر دو قدم چلنا سکا عابد بیمار. ہم نظر آئیں گے محشر میں علمدار کے ساتھ، تم نظر آؤ گے بیعت کے طلبگار. فیصلہ دیکھ تیرے حق میں ہوا کیسا یزید، نام بھی مٹ گیا تیرا تیرے دربار. پیار کتنا ہے چچا اور بھتیجی میں اسد، آج بھی مشق سکینہ ہے علمدار کے ساتھ، جنگ اسلام کی جیتی گئی کردار کے ساتھ. صدائے کربلا. نسل بشر کا جوہر اکبر ہے دوستی، نسل بشر کا جوہر اکبر ہے دوستی، صدق آشنا شعور ابو ذر ہے دوستی، اور ہے بے باک نطق میثم حیدر ہے دوستی، سرمایہ اویس پیمبر ہے دوستی. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ محروم دوستی ہے تو انسان فقیر ہے، محروم دوستی ہے تو انسان فقیر ہے، یہ مل گئی جسے وہ حقیقی امیر ہے. ملاحظہ فرمائے کہ سچی وہ دوستی تھی جو صدق و صفا سے تھی، بوذر کے قلب میں جو رسول خدا سے تھی، اور میثم کو دار پر جو شہ لا فتح سے تھی، اور جو دوستی حبیب کو شاہ خدا سے تھی. ملاحظہ فرمائے کہ گرویدہ تھی جو ایسی شہ مشرقین کی، رکھتی تھی سر پا خاک کف پا حسین کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ملاحظہ فرمائے کہ اللہ کیا حبیب کے اوصاف ہوں بیان، اللہ کیا حبیب کے اوصاف ہوں بیان، طفلی سے جس کی مرسل اعظم ہو شادماں، اور جس کے شباب پر شہ مرداں ہو مہرباں، جس کا نفس نفس ہو رفاقت کا ترجمہ. ملاحظہ فرمائیں بیت کہ معراج دوستی شہ مشرقین سے
ارے پائی حیات جس نے دوبارہ حسین سے، پائی حیات جس نے دوبارہ حسین سے، کہ جو سانس لی وہ حکم مشیت کے سائے میں، جو سانس لی وہ حکم مشیت کے سائے میں، قرآن و اہل بیت رسالت کے سائے میں، خوشنودی و رضائے امامت کے سائے میں، ارے گزری حیات شہ کی رفاقت کے سائے میں، گزری حیات شہ کی رفاقت کے سائے میں، جاگے تو خود کو دوست کا فدیہ کیے ہوئے، جاگے تو خود کو دوست کا فدیہ کیے ہوئے، اور سوئے تو خواب نصرت سرور لیے ہوئے۔ تو حاصل کیے حسین سے درس الہیات، حاصل کیے حسین سے درس الہیات، اترے دل و دماغ میں علمی مکاشفات، قرآن اور حدیث کے واضح ہوئے نکات، اور سیکھے اصول فقہ کے اسرار و بیانات، سیکھے اصول فقہ کے اسرار و بیانات۔ ملاحظہ فرمایا، بیت پیش کر رہا ہوں کہ یہ انفرادیت ملی دینی نظام میں، یہ انفرادیت ملی دینی نظام میں، کہ پائی سند فقیہ کی دور امام میں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ لطفہ مخلص دلیر عاقل و دانائے روزگار، پابند شرع عابد و زاہد ورع شعار، عالم فقیہ حافظ قرآن و بردبار، صابر مزاج سالک مرضی کردگار، صابر مزاج سالک مرضی کردگار، دنیا کو آخرت پر تصدق کیے ہوئے، زندہ تھے آرزو شہادت لیے ہوئے، زندہ تھے آرزو شہادت لیے ہوئے، پیش نظر تھے ان کے شجاعت کے قاعدے، کرتے تھے جنگ دیکھ کے ایما کے فائدے، صفین و نہروان و جمل کے مجاہدے، سب کر چکے تھے ان کی وغا کے مشاہدے۔ مولانا رحمٰن کے واقف تھے یہ علی کے اصول جہاد سے، ارے شمشیر کھینچتے تھے اسی اعتماد سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مقتل میں جب عیاں ہوئی عاشور کی سحر، آمادہ فساد ہوئے بانیان شر، کڑکی ادھر کمانے بنے سادے بدگہر، باندھی ادھر دفاع پا انصار نے کمر، تا ظہر شہ کے کتنے ہی ناصر گزر گئے، مسلم وہب بریر و ہروجون مر گئے۔ تو جب ساعت نماز ہوئی رن میں آشکار کی، عرض ابو سمامہ نے بڑھ کر یہ ایک بار، وقت نماز ظہر ہے یا شاہ نامدار، حسرت ہے یہ فریضہ ادا کرنے جانثار، پڑھ کر نماز غسل شہادت ہو خون سے، پھر عازم بہشت بری ہوں سکون سے۔ تو مسرور ہو گئے شہیدی سن کے یہ کلام، بولے مسلیوں میں لکھے حق تمہارا نام، مانگو اگر نماز کی مہلت دے فوج شام، یہ آخری نماز پڑھا دے تمہیں امام، کیوں کر سکون مجھ کو تمہارے سبب ملے، ایسے کسی امام کو ماموم کب ملے۔ تو مہلت مگر جو مانگی گئی فوج شام سے، حسرت رہی کہ کوئی تو مثبت جواب دے، آنے لگے ادھر سے جو ہی تیر طنز کے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حبیب نے، کیونکہ فقیہ تھے اس زمانے کے، لہذا اپنا پہلا فتویٰ صادر کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، تھرا کے آسمان کو دیکھا حبیب نے، دھن تھی کہ بس الٹ دیں ستم کے جہان کو، اور کر دیں قلم دریدہ دہن کی زبان کو۔ ملاحظہ فرمائے جناب حبیب نے مظاہر کا فتویٰ کہ ہو درمیان کفر و ضلالت جب اتحاد، ہو درمیان کفر و ضلالت جب اتحاد، گستاخ ہوں جو شان امامت میں بدنہاد،
ہے نصرت امام میں فرض اس گھڑی جہاد، یہ ہے فقیہ عہد امامت کا اجتہاد، یہ ہے فقیہ عہد امامت کا اجتہاد۔ ربط ایسا تھا مشیت رب اولا کے ساتھ، دے دی سند امام نے رن کی رضا کے ساتھ۔ بیٹھے فرس پا گرد ضعیفی کو جھاڑ کے، پھینکا لباس ذوف و نقاہت کو پھاڑ کے، پرچم نئے شباب کی آمد کا گاڑ کے، ارے جھپتے عدو پر شیر کی صورت دہاڑ کے۔ مولانا فرمائے کہ گھوڑے نے جست کی تو دھمک عرش تک گئی، گھوڑے نے جست کی تو دھمک عرش تک گئی، اور صحرا کی تیز دھوپ میں بجلی چمک گئی، صحرا کی تیز دھوپ میں بجلی چمک گئی۔ مولانا فرمائیں کہ مرکب میں سب شباب کے تیور تھے آشکار، ٹاپوں سے پتھروں کے جگر کر دیے فگار، چنگاریاں اڑیں تو سلگنے لگے غبار، چنگاریاں اڑیں تو سلگنے لگے غبار، ارے اپنی ہوا سے باندھ کے میدان کارزار، جھٹکے دیے عیال کو یوں جھوم جھوم کے، کہ پتے بھی آب ہو گئے باد سموم کے۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دہشت کا ناگ کثرت باطل کو ڈس گیا، دہشت کا ناگ کثرت باطل کو ڈس گیا، پنجہ اجل کا فوج کی گردن پر کس گیا، فرصت کی سانس لینے کو لشکر ترس گیا، فرصت کی سانس لینے کو لشکر ترس گیا، اور پانی جری کی تیگ کا چھاجوں برس گیا، پانی جری کی تیگ کا چھاجوں برس گیا، کہ نام آوران بیت پیش کر رہا ہوں کہ نام آوران شام کے قد تو کمان تھے، نام آوران شام کے قد تو کمان تھے، اس پیر نے جو وار کیے سب جوان تھے، اس پیر نے جو وار کیے سب جوان تھے۔ تو شدت تھے سب جری کی حسام عتاب سے، شمشیر تھی فقیہ کی واقف نصاب سے، کرتی تھی قطع عضو بدن سب حساب سے، کرتی تھی قطع عضو بدن سب حساب سے، پہنچوں سے ہاتھ جسموں سے سر پا رکاب سے، جسموں سے سر پہنچوں سے ہاتھ جسموں سے سر پا رکاب سے، جب صدر باب کھولتی تھی درمیان سے، جب صدر باب کھولتی تھی درمیان سے، روحیں فرار ہوتی تھی خالی مکان سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو زور شباب اپنا دکھاتے رہے حبیب، لاشوں کے ڈھیر رن میں لگاتے رہے حبیب، دوران جنگ زخم بھی کھاتے رہے حبیب، ہمت مگر خود اپنی بناتے رہے حبیب، فارغ ادھر نماز سے شاہ خدا ہوئے، رن میں حبیب عازم ملک بقا ہوئے، کہ زخموں سے چور چور ہوا جب بدن تمام، آنکھوں کی روشنی پر پڑا تیرگی کا دام، پھر سے اسیر ذوف ہوا جسم کا نظام، کانپا بدن تو چھوٹ گئی ہاتھ سے لجام، ارے کہہ کر زمین پر گرے فریاد یا حسین، وقت مدد ہے کیجئے امداد یا حسین۔ تو سن کر صدا لرزنے لگے شاہ نامدار، چلائے آ مجھ سے چھٹا میرا غم گسار، پہنچے سرحان دوست کے بعد چشم اشک بار، سینے کو اپنے ہاتھوں سے ملتے تھے بار بار، فرماتے تھے کہ
میرا دوست مر گیا، جس سے تھی میری قوت دل وہ گزر گیا۔ تو جلتی زمین پر بیٹھ گئے شاہ کربلا، زانوں پر سر کو رکھ کے پکارے شہ خدا، تم نے تو اپنا حق رفاقت ادا کیا، اے میرے دوست اب یہ ہے وعدہ حسین کا کہ تا حشر ایک روضے کے اندر رہیں گے ہم، اور فردوس میں بھی مثل برادر رہیں گے ہم۔ آواز سن کے ہوش میں آئے حبیب شاہ، آنکھیں کھلی تو چہرہ شہ پر پڑی نگاہ، نکلی لہو بھرے ہوئے ہونٹوں سے ایک آہ، بولے میں صدقے آپ یا شاہ کم سپاہ، ارے ہے باعث خوشی یہ پذیرائی آپ کی، دل رو رہا ہے سوچ کے تنہائی آپ کی۔ فرماتے ہیں کہ کوتاہیوں کو میری بہل کیجئے یا امام، آقا قبول کیجئے میرا آخری سلام، لکنت زباں میں ہے نہیں اب طاقت کلام، کچھ دم کا مہمان ہے یہ آپ کا غلام، دستک دی یک بیک جو اجل کے نقیب نے، ارے زانو و شہ پر توڑ دیا دم حبیب نے، زانو و شہ پر توڑ دیا دم حبیب نے۔ حق ہے حبیب کو بھی عجب مرتبہ ملا، جس کو لقب فقیہ کا شبیر نے دیا، حاصل ہوا رفاقت سرور کا یہ صلہ، زینب نے اس کے سوگ میں ماتم بپا کیا، زینب نے اس کے سوگ میں ماتم بپا کیا، اس واسطے اہم ہے بہت غم حسین کا، ہے خیمہ حسین میں ماتم حبیب کا، اس واسطے اہم ہے بہت غم حبیب کا، ہے خیمہ حسین میں ماتم حبیب کا۔ بس آخری دو بند کے، اے شہ کے دوست آپ ہم اہل غم نثار، آنکھیں ہماری آپ کے غم میں ہے اشک بار، یہ سن یہ بھوک پیاس یہ گرمی یہ کارزار، اس پر یہ حوصلہ یہ شجاعت یہ انکسار، ہاں دوستی کو کوئی نباہے تو اس طرح، اور دنیا میں دوست کو چاہے تو اس طرح، ہاں اے رفیق شہ کے عزادار و مرحبا، سبت نبی کو دیجئے پرسا حبیب کا، پھر صدق دل سے کیجئے اللہ سے دعا، کر لے قبول اس اپنی عبادت کو کبریا، طیب سروں پر سایہ لطف حبیب ہو، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ صدائے کربلا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمتا للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد، والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔
دنیا کی سلطنتیں عروج و زوال سے دوچار ہوتی رہتی ہیں، سیاسی نقشے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، دریا اپنا رخ بدل دیتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، چشمے خشک ہو جاتے ہیں، سیاسی نظریات کی تبدیلی بڑی بڑی مملکتوں کو متعدد حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ حکومتیں انسان کے جسم پر حکومت کرتی ہیں اور ان کے قوانین اور قواعد کا اطلاق بھی انسان کے مادی وجود پر ہوتا ہے۔ ان حکومتوں میں رہنے والے انسان خوف اور دہشت کی زندگی گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ دوسرے کے گلے میں غلامی کی زنجیر ڈال کر اس کا سر جھکا دیں، لیکن اسی دنیائے آب و گل میں ایک ایسی حکومت بھی ہے جو ہر طرح کی جغرافیائی حد بندیوں سے ماورا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں آج تک اس حکومت کو زوال نہیں ہوا۔ 1400 سال کی تاریخ میں ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مملکت وجود میں آتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کی زمین ہو جہاں سے وہ حکومت کرے، ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی پرچم ہو، کوئی جھنڈا ہو جو اس مملکت کا آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتا ہے، ضروری ہے کہ اس کا کچھ قانون ہو، قواعد ہوں، کانسٹیٹیوشن ہو، ضروری ہے کہ ایسی مملکت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو وقت ضرورت اپنے جان کے نذرانے کو قبول پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس مملکت کی دفاع کے لیے۔ جس مملکت کی بنیاد امام حسین نے رکھی اس کا نام ہے مملکت حسینی۔ شرط اول ہے زمین کا ہونا۔ 1400 سال پہلے 61 ہجری میں 60,000 درہم دے کر 1200 مربع میل زمین حسین نے جو کربلا میں خریدی تھی، آج وہ زمین پوری کائنات پر محیط ہے۔ شرط دوم ہے کہ مملکت ہو تو اس کا کوئی جھنڈا ہو، اس کا کوئی پرچم ہو۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک مملکت میں رہنے والا دوسرے ملک کا پرچم نہیں اٹھا سکتا۔ قانوناً جرم ہے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک ملک کے باشندہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملک کا اگر آپ پرچم بلند کریں۔ واہ رے عظمت حسین، کائنات کا واحد فاتح اعظم ہے کہ جس کا پرچم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا انسان اپنے اپنے عمارتوں پر بلند کرنا فخر محسوس کرتا ہے۔
ضروری ہے کہ ملک کا کوئی قانون ہو، کوئی کانسٹیٹیوشن ہو. مملکت حسینی کا کانسٹیٹیوشن فقط 2 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بے غیرت انسان حدود حسینیت میں داخل نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا باضمیر انسان دائرہ حدودیت سے باہر جا نہیں سکتا. مملکت حسینی کا شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ گداز قلب رکھتا ہو، صدق و نفاق کا فرق جانتا ہو، تخت و تاج کو ٹھوکر لگا سکتا ہو، آواز اذان پر سر کو جھکا سکتا ہو. یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، نہ مذہب کی تفریق ہے، نہ فرقے کی تفریق ہے. ایک ہی چیز ہم کو چاہیے کہ آنے والے میں انسانیت ہو، کیونکہ حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے. دیکھیے اس وقت جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں مختلف مذاہب کی، مثلا مسلمان مسجد میں جاتا ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے، عیسائی چرچ میں جاتا ہے، سکھ گرودوارے میں جاتا ہے، یہ ان کی اپنی عبادت گاہیں ہیں. لیکن فرض کریے ہمارے محلے میں کسی ہندو کا انتقال ہو جائے، ہمارے گلی میں کوئی عیسائی مر جائے، ہمارے پڑوس میں کوئی سردار دنیا سے گزر جائے، تو انسان خود بخود پہنچ جاتا ہے تعزیت دینے کے لیے. وہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، فرقہ نہیں دیکھا جاتا. معلوم تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے. توجہ چاہوں گا، تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے. عزیزان گرامی، غم اور خوشی میں ایک فرق ہے. غم اور خوشی میں ایک فرق ہے. خوشی کا تعلق انویٹیشن سے ہے، غم کا تعلق انفارمیشن سے ہے. چاہے عزیز ترین دوست ہو، سگا بھائی ہو، خوشی کی محفل میں اگر بلایا نہیں ہے تو نہیں جائیں گے. غم میں بات نہیں چلتی کہ آپ نے ہم کو بلایا نہیں، آپ نے ہم کو دعوت نہیں دی. نہیں، جیسے ہی انسان کو خبر پہنچ جاتی ہے انسان خود بخود تعزیت پیش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، محرم کا چاند آسمان پر طلوع ہو کر خبر دے چکا کہ جس کا تعلق محمد سے ہے وہ تعزیت پیش کرنے کے لیے مجلس حسین میں آ جائے. جس کا تعلق محمد سے نہیں، اس کا تعلق حسین سے کیسے، اس کا تعلق انسانیت سے کیسے؟ عزیزان گرامی، وہ دنیا کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں بڑی بڑی شخصیتوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ محفل کو عزت ملے. یہاں لوگ چل کر خود آتے ہیں اس لیے کہ مقام انہیں عزت عطا کرتا ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر عزت و احترام سمجھ کر بیٹھ جاتی ہے. خاکساری میں سرفرازی ہے، غرور و تکبر کا یہاں پر گزر نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے. ہسپتال کس کے لیے بنتا ہے؟ مریض کے لیے. شیعہ سنی نہیں دیکھا جاتا. راستہ کس کے لیے بنتا ہے؟ مسافر کے لیے. ہندو مسلمان نہیں دیکھا جاتا. مدرسہ کس کے لیے بنتا ہے؟ طالب علم کے لیے. فرقہ بندی نہیں دیکھی جاتی. مجلس حسین انسانیت کے لیے ہے. قرآن نے کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے مرتے دم تک اللہ کا ذکر کیا ہے. اللہ پر لازم ہے جب تک توحید باقی ہے تب تک حسین کا ذکر جاری رہے گا. صلوات پر محمد والے.
حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا، ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، نجات کا سفینہ ہے. کیا سمجھے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ جلے گا تو روشنی خود بخود ہوگی. روشنی مذہبی دیواروں سے نہیں رکتی، روشنی فرقہ بندی کی دیواروں سے نہیں رکتی. پیغمبر فرما گئے حسین اس چراغ کا نام ہے جو روشن ہوتا ہے تو کائنات کو روشن کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں لاکھوں انسان پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے جن کے نیک اعمال نے خوشنودی خالق کا شرف حاصل کیا. انبیاء و مرسلین، شہداء و صالحین، بہت سی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے خوشنودی کو حاصل کیا ہے، رضا الہی کے مستحق ہیں. لیکن ہمارا سوال ہے دنیا کے ہر مسلمان سے، دنیا کے ہر مومن سے، دنیا کے ہر انسان سے، کوئی ایک ایسا انسان بتائے جس کا کارنامہ حسینی کے مقابلے پر آ سکے. دکھائے دنیا ہم کو ایک انسان، ایک عمل جس کا عمل کارنامہ حسینی کے مقابلے میں آ سکے. ایسا عمل جس سے اللہ راضی، رسول راضی، امام راضی، مومن راضی، شیعہ، سنی، ہندو، مسلمان، یہودی، نصرانی، کون سا وہ انسان ہے جو حسینی شہادت کا کسی نہ کسی طرح سے مدعا نہ ہو؟ عالم اسلام سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے کہ جس نواسے کی شہادت حسن رسالت ہے وہ حسین ابن علی. اہل تصوف مکاشفے کے عالم میں رتب اللسان کے حقا کے بنائے لا الہ سے حسین، ایمان والوں کے دلوں کی ڈھارس کے شفاعت کا ذریعہ حسین، مخلوق خدا میں ہر بشر معترف کہ شہید مظلوم ہر عزت کا مستحق، دنیا پرست کہنے کو تیار کہ جب چاروں تدبر کچھ نہ ہو تو ظلم کا مقابلہ ایسے کرو جیسا حسین نے کیا. لشکروں کے سردار ساتھ والوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں کہ زبردست دشمن سے مقابلہ ایسے کرو جیسے حسین نے کیا. انقلاب پسند مثالیں دے رہے ہیں کہ حکومتوں کا تختہ ایسے الٹ دو جیسے حسین نے الٹا. مصیبتوں میں مبتلا تسکین دے رہے ہیں کہ صبر یوں کرو جیسے حسین نے کیا. اتحاد کے دلدادہ مثالیں دے رہے ہیں کہ دل سے دل کو ایسے ملا دو جیسے حسین نے ملایا. حد یہ ہے کہ لسان قدرت بھی پکار اٹھی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک، اپنی میری طرف مراجعت کر، اس طریقے سے آ جا کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. عزیزان گرامی، بندے کا اللہ سے راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے حسین میری طرف چلے آؤ، میں تم سے راضی ہوں. صلوات پر محمد وآلہ. شبان کلی کلی، شہر شہر گلی گلی، باواز محرم شیعوں کا مہینہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اس کے لیے محرم کا مہینہ ہے. کربلا کسی بے آب و گیا صحرا کا نام نہیں ہے جہاں 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین اور رفقائے حسین کا خون بہایا گیا. کربلا پیغام حیات ہے. کربلا فلسفہ زندگی ہے. کربلا علامت ہے آزادی فکر و ضمیر کی. کربلا حوصلہ ہے ظلم سے ٹکرانے کا. کربلا دنیا بھر کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے سہارا ہے. کربلا ہی سے زندگی کی آواز میں حسن ہے. کربلا نام ہے اس زمین کا جہاں برستے ہوئے تیروں میں مسلح کو بچھا کر ابدیت کی آبرو رکھی، خنجر کے نیچے زخمی پیشانی سے سجدہ کر کے بندگی کی لاج رکھی.
عزیزان گرامی، حسین تو امام تھے، عصمت کی منزل پر فائز تھے، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ نہ بھی کہوں تو کم از کم اپنی زبان میں مرد تھے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرد ہر زخم کو، ہر غم کو آسانی سے سہل جاتا ہے۔ عورت کا مزاج نرم ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ عورت کسی غم کو برداشت کرنا نہیں ہو سکتا۔ خصوصیت کے ساتھ عورت اگر ماں ہو اور کسی ماں کو اپنے بیٹے کا غم برداشت کرنا پڑے، آسان کام نہیں ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، اگرچہ کہ ساری شہادتیں 10 محرم کو ہوئی، لیکن آج کا دن مخصوص ہے ذکر اون محمد کے لیے۔ سلام ہو ہمارا اس شہزادی پر جب میدان سے حسین اور عباس نے اون محمد کے لاشوں کو پہنچایا ہے خیمے میں، تو دونوں لاشوں کے درمیان شہزادی شکر کا سجدہ ادا کر کے کہتی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ بیٹوں کے مرنے کے غم کو کیسے برداشت کیا؟ ام لیلہ کا غم جانتے ہیں، بیٹے کے غم کی مثال اسی کربلا میں ملی ہے۔ جب حسین علی اکبر کے لاشے کو لے کر آئے اور دیکھا کہ ساری بیبیاں موجود ہے، ام رباب ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، سکینہ ہے، فضہ ہے، مگر مادر علی اکبر ام لیلہ نظر نہیں آئی۔ حکم دیا کہ فضہ جاؤ اور خبر دو کہ ام لیلہ کو بیٹا آیا ہے ملاقات کے لیے۔ فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کے اس دیوار سے ٹکراتی ہے۔ فضہ نے کہا کہ بی بی، آقا نے بلایا ہے، بیٹے کا لاشا آیا ہے، چل کر ملاقات کریں۔ جواب دیا فضہ، میں نے بھی سنا ہے، لاشے تک جانا تو چاہتی ہوں مگر خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے ماں کی نظر میں بیٹے کا غم۔ کوئی مادر علی اصغر سے پوچھے، اب دیکھیے ان مثالوں کے سامنے کہ شہزادی اون محمد کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے کہ پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی قبول کی۔ نہ صرف یہ کہ سجدہ ادا کیا، عاشور کے دن سے لے کر مدینہ پہنچنے تک زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ اللہ رے ہماری جان شہزادی پر قربان ہو جائے۔ 11ویں محرم کی صبح کو قافلہ کربلا سے چلا، ام لیلہ نے علی اکبر کو آواز دی، ام رباب نے علی اصغر کو پکارا، ام فروہ نے قاسم کو پکارا، ہر ماں نے اپنے لخت جگر کو آواز دی، مگر زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ حسین کو خدا حافظ کہہ کر کربلا سے نکل گئی۔ قافلہ کوفے کے دربار میں آیا، قافلے کے داخلے کے بعد شہیدوں کے سر لائے گئے۔ علی اکبر کا سرایہ ام لیلہ آگے بڑھی، علی اصغر کا سرایہ ام رباب آگے بڑھی، قاسم کا سرایہ ام فروہ آگے بڑھی، عباس کا سرایہ ام کلثوم آگے بڑھی، حسین کا سرایہ زینب نے لے لیا۔ ایک مرتبہ تشت میں 2 سر باقی رہ گئے تو دربار کے گوشے سے آواز آئی، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ لوگوں نے کہا کہ زینب کے پسر ہیں، مگر اس ماں نے جب سے ان بچوں کو اپنے بھائی پر سے قربان کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔
قافلہ لوٹ کر کربلا کو آ گیا. 40 حسین کے لیے ماؤں نے بچوں کا 40 منایا, ماؤں نے بچوں کا چہلم منایا. ہر ماں اپنے بیٹے کے قبر پر پہنچ کر آواز دے رہی تھی. پھر وہی ہوا, علی اکبر کی قبر پر ام لیلہ نظر آئی. ام رباب علی اصغر کے پکار رہی ہے, ام فروا قاسم کو آواز دے رہی ہے, مگر بیویوں میں اکیلی بیوی ہے جس نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا, جس نے اون محمد کا نام نہیں لیا, بلکہ اپنے آپ کو قبر حسینی تک پہنچایا. کہ میرے لال میں نے تو قربان کر دیا ہے. زینب نے اون محمد کا نام نہیں لیا. قافلہ لوٹ کر مدینے کو واپس آ گیا. روضہ رسول پر سلام کیا, مزار فاطمہ پر سلام کیا. لوٹ کر اپنے گھر کو شہزادی چلی تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہونے لگے. قریب جا کر پوچھتے تھے, بی بی اون محمد کہاں ہے؟ اب جب گھر میں داخلہ ہوا تو یاد آیا یہ وہ مقام ہے جہاں بچوں کا مصلی تھا, یہ وہ مقام ہے جہاں بچوں کا مکتب تھا. کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دی, اے بیٹا اون محمد, تمہارے دوست تمہیں پوچھتے ہیں, بتاؤ ماں کیا جواب دے. واہ غربتا واہ مصیبتا کی صدائیں بلند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. صدائے کربلا. محبوب کردگار کا ہے آئینہ حسین, محبوب کردگار کا ہے آئینہ محبوب کردگار کا ہے آئینہ حسین. سماعت فرمائیں گے جہاں جائے ایک ایک مصرع. صورت گرے جلالت شیر خدا حسین, محبوب کردگار کا بولیں گے آزاد ایک ایک مصرع اس کا. آئی ہے وہ خدا کہ مدینہ اجڑ گیا, آئی ہے وہ خدا کہ مدینہ اجڑ گیا, آئی ہے وہ خدا کہ مدینہ اجڑ گیا, سماعت فرمائیں گے مصرع سینی ثانی. یثرب سے آگے ہے سوئے کربلا حسین, گزرے ہزاروں سال مگر کربلا کے بعد, گزرے ہزاروں سال مگر کربلا
سمجھا دیا حسین راہ خدا میں آخری ہدیہ بھی دے چکے راہ خدا میں آخری ہدیہ بھی دے چکے لاشاں لیے ہیں اصغر بے شیر کا حسین محبوب کردگار کا مقطع بھی سنیں گے ذات خاص طور سے. اپنے ظفر کو روزہ اقدس دکھائیے اپنے ظفر کو روزہ یہ مصرع ثانی. اقدس دکھائیے کر لیجئے قبول میری التجا حسین محبوب کردگار کا ہے آئینہ حسین محبوب کردگار کا ہے آئینہ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله